دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، اس طرح کا کروں کیا کار فرما جل گیا۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے معلوم ہے کہ میں اس سے پچھلی ویڈیو میں اس مکمل غزل کی اپنے تئیں تشریح کر چکا ہوں، لیکن غلطی سے ایک شعر جو تھا وہ رہ گیا، اور اتفاق دیکھیے کہ وہی شعر جو تھا میں سمجھتا ہوں اس غزل کا حاصل غزل تھا، بس وہ چھوٹ گیا۔ بلکہ پھر مجھ سے ایک صاحب نے کومنٹ کے اندر اس کی الگ سے بھی جو ہے وہ تشریح پوچھی، اور پھر میں نے وہ کچھ کمنٹ کے اندر جو ہے اس کا ایک جو ورژن تھا وہ میں نے وہاں لکھا۔ لیکن اب میں نے محسوس کیا ہے کہ جس طرح سے ان صاحب نے پوچھا اور میں نے کمنٹ میں لکھا، تو کیوں نہ میں اس شعر کی ایک الگ سی ویڈیو جو ہے وہ بھی بنا دوں، تاکہ اگر کسی دوست کو اس کی تشریح کے حوالے سے بھی تشنگی محسوس ہو تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ لے۔ ویڈیو کی طرف باقاعدہ بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے، اگر کوئی صاحب چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ تو یا بلا تاخیر ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک منظر نگاری کی گئی ہے، اور غالب کے ان اشعار میں سے جہاں منظر نگاری نظر آتی ہے یہ ایک بہت بڑا شعر ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ کوئی صاحب تشریف لائے غالب کے ہاں، انہوں نے دیکھا کہ غالب کے ہاں جو ہے وہ بڑا چراغاں ہے، لیکن چراغاں یہ عام چراغاں نہیں، بلکہ ان کی چھاتی میں موجود داغوں کا چراغاں۔ جی ہاں، بڑا خوبصورت نظر آیا۔ انہوں نے تعریف کی کہ یہ کیا چراغاں ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ داغ ہی داغ ہیں، اور چونکہ جب بھی کہیں چراغ جلتے ہیں تو یاد رکھیے گا چراغ اور داغ کا چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے، چونکہ جہاں سے وہ دیے کی لو نکلتی ہے وہاں جو ہے ایک داغ جو ہے وہ بن جاتا ہے ہمیشہ، اور اسی وجہ سے پھر اس کی ایک خاص بدبو یا بو بھی ہوتی ہے۔ القصہ غالب کے ہاں دیکھنے والے کو چراغاں نظر آیا داغوں کا، اور اس نے آ کر جو ہے وہ بڑی تحسین کی ایک طرح سے۔ تو اس پر غالب نے پھر جو کہا وہ کمال کہا کہ بھائی آپ اس چراغاں سے کیا متاثر ہو رہے ہیں اور مجھے دعوت نظارہ دے رہے ہیں، اور دعوت تلذذ اور دعوت حظ دے رہے ہیں کہ دیکھیں کیا خوب چراغاں ہے۔ غالب صاحب ملاحظہ فرمائیے، مشاہدہ کیجیے، اگر آپ کچھ روز پہلے تشریف لاتے کہ جب اس چراغاں کا سبب یہ چراغاں کرنے والے حضرت دل موجود تھے، تو پھر وہ خود آپ کو یہ چراغاں دکھاتے تو پھر دیکھتے کہ کیا وہ یہ چراغاں جو ہے وہ کتنی خوبصورت چراغاں ہے، وہ خود اس کی جو ہے وہ آپ کو تفصیل بتاتے، مزید چراغاں کو جو ہے وہ نکھار کر جو ہے وہ حضرت دل صاحب جو تھے وہ آپ کو دکھاتے۔ لیکن میں کیا کروں، اب دل نہیں، کہ اب تو وہ دل نہیں رہا، یا اب وہ میرے پاس دل نہیں ہے، دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، ورنہ وہ دل جو تھا وہ خود جو ہے تمہیں یہ داغوں کی بہار دکھاتا۔ کیونکہ جس طرح سے کوئی بھی کسی نے کوئی پھول اگا رکھے ہوں، کوئی چیز اگا رکھی ہو، اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو وہ مالی جو ہوتا ہے پھر وہ ساتھ میں چل چل کے دکھاتا ہے کہ دیکھیں نہیں یہ پھول ملاحظہ کریں، اس پگڈنڈی کو دیکھیں، اس کے پتے دیکھیں، اس کو دیکھیں، اس پہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ تو دل جو ہے وہ ساتھ ہو کر جو ہے ساتھ میں یعنی آپ کی رہنمائی کر کر کے، شرح بیان کر کر کے آپ کو دکھاتا داغوں کی بہار۔ یعنی مزہ تب تھا یہ داغوں کی بہار دیکھنے کا کہ جب وہ دل خود بھی موجود ہوتا، جس کی وجہ سے، جس کے سبب یہ سب چراغاں ہے۔ اب وہ دل تو ہے نہیں، اور پھر ساتھ میں ایک چیز اضافی غالب نے بیان کی کہ وہ جو صاحب تھے جو غالب کو اس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ اس چراغاں سے لطف اٹھائیں، اس چراغاں سے حظ اٹھائیں، اب تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ہاں ایسا چراغاں موجود ہے۔ تو اس پر غالب نے کہا کہ اس چراغاں کا کروں کیا، اب میں اس چراغاں کا کیا کروں، کیوں یہ چراغاں کرنے والا ہی نہیں رہا۔ جس طرح سے کوئی آدمی اپنے کسی بیٹے اولاد کے لیے کوئی مکان تعمیر کرے تو ظاہر ہے
وہ مکان اسے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر وہ اس کا عزیز، وہ اس کا برخوردار پسر جو بھی ہو، وہ دنیا سے روانہ ہو جائے، تو پھر کوئی اس کی وہ کوٹھی دیکھنے آئے، یہ مکان دیکھنے آئے، تو وہ بہت بد دل ہوگا۔ اس کو وہ کوٹھی یا وہ مکان جو بظاہر بہت خوبصورت ہے، جس کو وہ دکھانا چاہتا ہے، وہ کہے گا کہ اب میں اس مکان کا، اس کوٹھی کا میں کیا کروں، کیونکہ اس کے مکان کے مکین تو رہے نہیں، اس مکان کا مکین تو چل بسا، لہذا اب مجھے اس مکان کا کیا فائدہ۔ تو میں نے ہی غالب نے کہا کہ اس چراغاں کا کروں کیا، کار فرما جل گیا۔ کہ جو کار فرما تھا، کار کہتے ہیں کام کو، فرما کہتے ہیں حکم دینے والا۔ یاد رکھیے گا، یعنی جو بھی کسی کام کی بنیاد ہو، جس کے بل بوتے پہ کوئی کام چل رہا ہو، اس کو کہتے ہیں کار فرما۔ تو اس لیے اس کو حاکم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حاکم جو ہے حکم دیتا ہے، جس کی وجہ سے سب کام چلتے ہیں۔ تو دل جو ہے وہ تو ویسے بھی ایک طرح سے بدن کا جو ہے وہ کار فرما اس حوالے سے بھی ہے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا بدن جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ تو دل تو انسان کا ویسے ہی کار فرما ہے، یعنی انسان کے بدن میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ دل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دل ہر روز کو حکم دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کام جو ہے وہ عمل میں آتا ہے۔ تو غالب نے کہا کہ اس چراغاں کا کروں کیا، کار فرما جل گیا۔ کہ اب یہ چراغاں چاہے جتنے بھی بھلی ہو، جتنی بھی خوبصورت ہو، جتنی بھی صاحب فضیلت ہو، اب میرے یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ کیوں کہ جس نے یہ چراغاں کی تھی، جس کی وجہ سے یہ چراغاں مجھے بھلی لگتی تھی، یعنی میرا دل، اب وہی نہیں رہا۔ تو امید ہے کہ اس شعر کی الگ سے میں نے تشریح کی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے پسند آئی ہوگی۔ ایک ڈائمینشن میں نے اپنے کمنٹ میں لکھی ہے، وہ بھی یہاں دہرا دیتا ہوں، یعنی وہ بھی ایک ڈائمینشن ہے کہ کسی نے آ کے جو ہے اپنی کوئی چراغاں ہوگی، اس کو دیکھنے کی غالب کو دعوت دی، تو اس پر غالب نے کہا کہ دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار کی۔ تمہاری چراغاں کیا، یہ اگر میرا دل موجود ہوتا تو وہ تمہیں دکھاتا کہ اصل چراغاں تو یہ ہے۔ اور پھر اس چراغاں کا کروں کیا، کار فرما جل گیا، تو وہ بیان اسی طرح سے ہو جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو میں نے تشریح کی ہے وہ زیادہ راجح ہے، لیکن وہ بھی ایک ڈائمینشن تھی، تو میں نے کمنٹ میں وہ لکھی تھی، تو اس لیے میں نے اس کا بھی یہاں تذکرہ، ازرح تذکرہ یعنی تذکرہ برائے تذکرہ جو ہے وہ کر دیا۔ تو امید ہے کہ وہ جو ایک تشریحی اس ویڈیو کے اندر اس شعر کے نہ ہونے کی وجہ سے موجود تھی، وہ اب دور ہو گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ لیکن دعاؤں کے ہمراہ حق ساری اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔